اس وقت ہم عرفان صدیقی، معروف دانشور، معلم، کالم نگار اور سابق مشیر، سابق وزیر اعظم، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رہائش گاہ پر. اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا تھا اور پھر وہ کیا وجہ تھی کہ 48 گھنٹوں کے بعد ہی انہیں رہا کر دیا گیا. صدیقی صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور بہت بہت مبارک آپ کو. یہ بتائیے کیوں گرفتار کیا گیا آپ کو، آپ کی نظر میں؟ شکریہ اعزاز. سچی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سوچا اس لمحے سے، جب سے وہ یہاں سے مجھے لے کے گئے اور ایک رات تھانے میں رہے اور پھر اگلے 48 گھنٹے میں جیل میں رہا، تو میں اسی ایک نقطے پہ سوچتا رہا کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے. میری کون سی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ جس کی یہ سزا دی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں ذرا محتاط انسان ہوں. میں نے حالات کی وجہ سے میں میڈیا پہ نہیں جا رہا، میں ٹاک شوز میں شریک نہیں ہو رہا، میں نے کالم لکھنا بھی ترک کر دیا ہے. میں اپنے چھوٹے موٹے کام میں لگا رہتا ہوں. ایون دین یہ حرکت ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی کے دل و دماغ میں ڈالی گئی ہے، یا پھر ایک عمومی رو ہے کہ جاؤ جس کی پگڑی اچھالنا چاہو اچھال دو، یا پھر یہ ہے کہ جو بھی نواز شریف سے کوئی رشتہ و تعلق رکھنے والا یا دور پار کا رشتہ رکھنے والا یا نظریاتی رشتہ رکھنے والا بھی آدمی ہے، اس کو بھی تنگ کرو، اس کو بھی اٹھا لو، اس کو بھی ہراساں کرو اور ایک پیغام دو. ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بعض اعلیٰ افسران ہیں ان کے استاد بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی رابطہ کرنے والی شخصیت ہو سکتی ہے تو ممکنہ طور پر آپ ہیں. تو یہ اطلاع شاید تھی حکومت کے پاس، آپ کے پاس کیا تاثر ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس ایسی کیا اطلاعات تھی، لیکن حقائق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرا اب وہ رابطے والا جو پہلو ہے یا دونوں کے درمیان کسی طرح کی رشتہ و تعلق قائم کرنے والی بات ہے، وہ نہیں ہے. پچھلے جب سے میاں صاحب اپنی وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے ہیں، اس کے بعد سے میرا یہ رول بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. ان کے وزارت عظمیٰ کے دوران رہا ہے اور بہت سے پہلوؤں پہ ہم نے کوشش بھی کی ہے دونوں طرف، لیکن اب نہیں تھا. اور میں سوچ کے جس نتیجے پہ پہنچتا ہوں وہ یہی ہے کہ شاید اب بھی ان کے ذہن میں ہے کہ میاں صاحب کی پالیٹکس یا مریم کی پالیٹکس میں میرا کوئی رول ہے، یا میں پس منظر میں ان کے لیے کوئی رہنمائی فراہم کرتا ہوں، لہٰذا اس شخص کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. آپ ذاتی طور پہ مریم نواز کے بیانیے کے حق میں ہیں یا شہباز شریف کے بیانیے کے؟ دیکھیے، شہباز صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ حکمت کا بیانیہ ہے اور میں ہمیشہ حکمت کا ساتھ ضرور دیتا ہوں، لیکن مریم کا جو بیانیہ ہے وہ جد و جہد کا بیانیہ ہے، ایک نوجوان بیانیہ ہے، مزاحمت کا بیانیہ ہے. اور دنیا کی تاریخ میں آپ کوئی چیز بھی مزاحمت کے بغیر اور ہمت کے بغیر اور بہادری کے بغیر وہ حاصل نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ قفس کی جو تیلیاں ہوتی ہیں نا، وہ محض پھڑپھڑانے سے یا محض دعائیں مانگنے سے نہیں ٹوٹتی. ان کے لیے آپ کو یا تو چونچ مارنی ہے یا پنجہ مارنا ہے. تو یہ چونچ اور پنجہ جو ہے نا، یہ بڑی بنیادی باتیں ہوتی ہیں حکمت کے ساتھ ساتھ. تو یہ دونوں بیانیے متضاد میں نہیں سمجھتا ہوں، ان دونوں کا ایک جو جڑا ملا ایک سلسلہ ہے وہ ہے. لیکن آپ قومی سطح پہ جب دیکھتے ہیں، عوام کو دیکھتے ہیں، تو مریم کا جو بیانیہ ہے اسی کی پذیرائی ہو رہی ہے، لوگ اسی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا منڈی بہاؤدین کا، پھر فیصل آباد کا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اس بیانیے کے تو ساتھ. بیسیکلی افیکٹو بیانیہ آپ سمجھتے ہیں مریم نواز؟ میرا خیال ہے کہ میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے، میری تائید کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو، یہ ثابت ہو چکا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ اس روز کیا کر رہے تھے کہ کیسے اریسٹ ہوئے؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں، اگر مجھے وہ جگہ بھی دکھائیں جہاں سے آپ کو اریسٹ کیا. میرا خیال ہے اندر بہت خواتین ہوں گی اس وقت بیٹھی ہوئی. فائز، آپ دیکھیں اگر میرا کمرہ خالی ذرا کراؤ تھوڑی دیر. میں کرواتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں عام طور پہ لکھنے کا کام یا یہاں میں کر لیتا ہوں یا اپنے بیڈ پہ ہی کرتا رہتا ہوں. تو میں اپنے پرانی یادداشتیں نکال کے کچھ نوٹس لے رہا تھا. رات کوئی 11:30 پونے 12 بجے کا عمل تھا اور میں اکیلا تھا اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں اور اپنے بیڈ پہ. تو گھنٹی بجی، تو باہر ہمارا یہ بندہ جس میں ابھی پوچھ رہا تھا، یہ گلی میں ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ جو کھڑا ہے. میں نے یہ دروازہ کھولا، ہمارا کوئی چوکیدار ہے نہیں، کوئی گارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو میں نے یہیں سے پوچھا کہ کون ہے باہر. تو اس نے بتایا جی کہ کچھ لوگ ملنے آئے. میں نے کہا اس وقت کون لوگ ملنے آئے؟ تو ساتھ ہی کسی اور کی آواز آئی، جی آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیں.
میں نے رات کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, میرے پاؤں میں رف چپل تھے, اور میرے ہاتھ میں وہی قلم تھا جس سے میں لکھ رہا تھا. وہ قلم ہے ایسے آپ کے پاس؟ اتفاقی, جی ہاں, وہ اتفاقاً ہی میرے ہاتھ میں رہ گیا, اور میں اس کی یہ والا بال پوائنٹ تھا, تو میں باہر نکل گیا. تو باہر میں نے دیکھا کہ 10 11 12 گاڑیاں کھڑی ہیں, بڑے بڑے ڈالے, پولیس بے تحاشا کھڑی ہے, کچھ کالے کپڑوں میں ہیں, کچھ سفید کپڑوں میں لوگ کھڑے ہیں. اور اگر میرے خیال میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہ جگہ بھی دیکھتے ہیں باہر. ہم عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا, اور ہم اس صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں جہاں سے یہ جس طریقے سے یہ گرفتار ہوئے. میرے خیال میں اندر رش ہے شاید. آئیے پہلے عرفان صدیقی صاحب کے بیڈ روم میں جاتے ہیں جہاں پر لوگ موجود تھے. آئیے. آپ پہلے فلور پہ رہتے ہیں یا اوپر رہتے ہیں؟ نہیں, میں نیچے ہوتا ہوں, اور یہ ہمارا چھوٹا سا آپ اس کمرے میں وہ سامنے والے روم میں تھا. آ جائیں آپ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور یہ میرا بیڈ روم ہے, اور میں اس بیڈ پہ اس جگہ بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا. اور عرفان صدیقی صاحب یہاں پر بیٹھ کے کام کر رہے تھے. باہر دروازہ ناک ہوتا ہے. ایک معلم کی جو رہائش گاہ ہے, اس کا کمرہ ہے, وہ ہر جگہ کام کر رہا ہوتا ہے, ہر جگہ قلم اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہاں پر بیٹھ کے یہ رات کو اسی قلم سے لکھ رہے تھے. عرفان صدیقی صاحب آپ گفتگو. بس میں یہاں سے ایسے ہی نکلا ہوں باہر, میرے پاؤں میں رف چپل تھے, اور رات کا میں نے جو لباس ہوتا ہے وہی پہنا ہوا تھا. اور یہاں سے میں نکلا ہوں. ہمارے یہاں میں نے بتایا کہ وہ گارڈ نہیں ہوتا, میں نے یہ دروازہ کھولا, اس جالی سے پوچھا کہ کون ہے. اس جالی سے کھڑے ہو کے میں نے پوچھا اندر سے کہ کون ہے. تو اس نے یہ باہر گلی کا چوکیدار ہے, اس نے بتایا کہ کچھ لوگ ملنے آئے ہیں. میں نے کہا اس وقت کون لوگ آئے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جی وہ, پھر آواز آئی کہ آپ باہر آئیں. میں چلتا ہوا باہر آ گیا. یہ دروازہ جو تھا, یہ گیٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ گیٹ بند تھا. یہ گیٹ بند تھا, اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. تو میں نے وہ کنڈی کھول کے جب میں باہر آیا ہوں, تو یہ سارا علاقہ گاڑیوں سے بھرا ہوا. تو 10 12 گاڑیاں تھیں, بڑی بڑی ڈالے ٹائپ تھی, اور پولیس جہاں چاروں طرف کھڑی تھی, اور دوسرے کپڑوں میں تھے, میں نہیں پہچانتا کون لوگ تھے. اور انہوں نے یہیں سے مجھے کہا کہ اپنا آپ چلیں. میں نے کہا کہاں جانا ہے, کوئی وارنٹ ہے, کوئی بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, ہم بتا دیں گے آپ کو. وہ تقریباً میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ مجھے لے گئے. اندر سے خواتین بھی نکل آئیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے خیر رونا دھونا واویلا شروع کیا. ارد گرد کے لوگ بھی جمع ہو گئے, یہ سارے محلے کے بھی لوگ آ گئے. انہوں نے بیٹی کو دھکا دیا اور مجھے گاڑی میں ڈالا. اچھا, آپ کی بیٹی کو دھکا بھی دیا گیا؟ اور گاڑی میں لے کے چلے گئے. اور اس کے بعد کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ کس طرح وہ گزرا. پھر اگلے دن ہینڈ کف کیا اور ہتھیلی ڈال کے وہ لے کے گئے عدالت کے سامنے. مجھے دکھ ان پہ نہیں ہے, مجھے افسوس یہ ہوا کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ایک شخصیت جس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ جس ہاتھ میں یہ کڑی اتفاق سے انہوں نے ڈال دی ہے, انہیں خیال نہیں ہوگا اس ہاتھ میں کم از کم 60 65 سال سے سوائے کتاب کے, قلم کے, کاغذ کے اور کسی چیز سے کوئی رشتہ نہیں رہا, اور اس میں ہاتھ میں آپ نے ہتھیلی ڈالی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہتھیلی کھول. میرے وکلاء یعنی آپ اسسٹنٹ کمشنر میرین بلوچ صاحبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جنہوں نے آپ کو پہلے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیجا. تو میرین بلوچ اسسٹنٹ کمشنر ہیں. شرم کا مقام ہے میرین بلوچ کے لیے بھی, اور اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے لوگوں کے لیے بھی, کہ ایک معلم جس کے ہاتھ پہ ہتھکڑی لگی تھی, میرین بلوچ جو کہ اسسٹنٹ کمشنر تھی, جج کے فرائض انجام دے رہی تھیں, انہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے, انہوں نے شناخت کی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ حکم نہیں دیا کہ ان کی ہتھکڑی کھولیں پلیز. تو ان کی کوئی معذوری مجبوری ہوگی, مجھے نہیں معلوم. میرے وکلاء نے بھی اس پہ اعتراض کیا, جو کافی حد تک آ گئے تھے. میں نے تو کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا, کوئی 12 15 وکیل وہاں موجود تھے. انہوں نے بھی قانونی نکات بیان کیے جی کہ یہ ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے, یہ وکالت نامہ ان کے بیٹے کے اور ایک تیسرے فرد کے درمیان ہے, ان کا کہاں سے تعلق ہے, ان کا نام بھی نہیں ہے اس پورے میں, تو کیوں بلایا ہے. خیر وہ سنتی رہی, اور یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بھی کہا جی کہ کم از کم 75 ایج کا ایک پروفیسر ہے, اس کی ہتھکڑی تو آپ کھلوا دیں.
बट शी डिड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ इट। उन्होंने कहा जी कि बस मैंने सुन लिया है, मैं आधे घंटे बाद फैसला दे दूँगी। हम साथ वाले कमरे में बैठ गए, तो आफ्टर 35 मिनट्स और 40 मिनट्स उन्होंने कहा जी कि 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे हम अडयाला ले गए थे। और अडयाला में एक ऐसे सेल में जहाँ एक मनशियात का कैदी था, एक सज़ाए मौत का कैदी था, एक इसी तरह के और किसी घिनौने जुर्म का था। 6 बंदे एक छोटे से 8x8 के सेल के अंदर थे, जहाँ उन्होंने मुझे रखा। कसूरी चक्की उसको वहाँ उस उर्फ़ आम में कसूरी चक्की कहते हैं। मैंने उनसे कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई रियायत नहीं मांगी, ये नहीं कहा जी कि मुझे 20 क्लास में डालो, फलां करो। वो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद तशरीफ़ लाए असिस्टेंट उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी आई एम ओके, आई एम फाइन। कह ले आर यू श्योर? मैं कहा आई एम एब्सोल्युटली श्योर, जहाँ आपने डाला है इट्स ओके, ठीक है। मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। फिर कोई 2 घंटे बाद उन्होंने वहाँ से मुझे निकाला और उसी तरह के एक और सेल में ले गए, वहाँ भी कुछ लोग थे। तो बस ये कैफियत रही है इस दौरान। वहाँ दूसरे सेल में कहाँ पर मुंतकिल किया आपको? वही उसी कोठड़ी के साथ ही था, मेरा ख्याल है कोई दूसरे या तीसरे। उसके बाहर ये लिखा हुआ था कि जी हाई सिक्योरिटी ब्लॉक लिखा था, या हाई सिक्योरिटी बैरक, कुछ इस तरह के अल्फाज। बिस्तर लगा हुआ था आपके सेल में? नीचे ज़मीन पे एक हल्की सी दरी बिछी हुई थी, कोई तकिया वकिया नहीं था। और उसी के कोने में 8x8 के कोने में एक कमोड लगा हुआ था ज़मीन के अंदर, और उसका ऊपर वो जो पानी वानी का कोई सिस्टम नहीं था उसका। बदबू आ रही थी? बस वो ज़ाहिर है कि जो कैफियत। और खाना क्या दिया आप? नो, कोई खाना नहीं दिया? इस दौरान में आपको खाना सर्व नहीं किया गया? अच्छा भी नहीं और दिया भी नहीं, और ना मैंने। तो फिर आप कैसे रहे? आप शुगर के पेशेंट भी हैं। जाते हुए जब हमें वो लेके जा रहे थे बख्शी खाना में, थोड़ी देर हमें उन्होंने F8 में रोका। वहाँ एक किताबों की दुकान है, वो मुझे जानता था, तो वो वहाँ से कुछ ले आया फल ले आया, आड़ू वगैरह, तो बस उस पर गुजारा कर लिया। और आपको 24 घंटे बाद रिहाई का कैसे पता लगा, ये बताएं? रिहाई का तो आज हमें तो कोई तवक्को नहीं थी ना। हमें तो ये बताया गया था जी कि मंडे को जो जिनका नाम आप ले रहे थे, खातून जज का, उन्होंने नोटिस कर दिया है दोनों फरीकों को, और मंडे को आपकी जो बेल एप्लीकेशन है वो सुनी जाएगी। और सब वो हैरान हो रहे थे जी कि हमने तो नहीं सुना कभी कि किराएदारी वाले की पहले दिन ही ना बेल हो, कल क्यों नहीं हुई? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। रिमांड क्या चीज़ है कि 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे आपको भेजा। खैर, तो हम तो उसमें थे कि कल जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो आज कोई 1 बजे के करीब तो कुछ सीनियर पुलिस एहलकार आए मेरे पास वहाँ उसी सेल में, तो कहने लगे जी सर आप चलें। मैंने कहा कहाँ चलना है? मैंने समझा किसी तीसरी जगह शायद डाल रहे हो। और आज सुबह भी आपने खाना नहीं खाया हुआ? नहीं, नाश्ता वाश्ता कोई नहीं था ना वहाँ पे, कुछ नहीं था। तो उसके बाद वो मुझे ले गए। अब वो दूसरा बंदा जो है वो भी उसी सेल में था, जो किराएदार हैं, वो भी आप उनसे भी ज़रूर मिलिए। जी जाइए, उनसे बात कीजिए। यहाँ पीछे घर है उनका। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों अरबों की सरमायाकारी उसने यहाँ आके की है। दुबई छोड़ के आया है 2016 में। अब उसने बच्चे मंगवाए थे इस घर में, जो 20 साल से वहाँ रह रहे थे। और जब वो बच्चे आए हैं तो तीसरे दिन उनके बाप के साथ ये शुरू हुआ है, और वो बच्चे कहते हैं जी हम तो वापस जा रहे हैं, हम इस मुल्क में नहीं रहेंगे। आप उसको ज़रूर जाके इंटरव्यू करें। मैंने कहा इनका क्या है? कहने लगे जी इनका हमें नहीं पता, आप चलें। मैंने समझा शायद किसी और जगह डालेंगे। और रास्ते में उस पुलिस वाले ने बताया जी कि आपके शायद वो बेल हो गई है, तो आप जाना है। मैं मुझे सुपरिटेंडेंट के कमरे में ले आए, वो बैठे हुए थे, मुझे मिले, पानी वानी मंगाया, तो कहने लगे सर आपकी बेल हो गई। मैंने कहा आज कैसे हो गई? आज तो संडे है। कहने लगे जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे बताया गया वहाँ से वो लेके आ रहे हैं, क्या उन्हें कहते हैं, कोई ख़ास लफ्ज़ होता है, रोप कार लेके आ रहे हैं। तो आप बैठे हैं, इतनी देर में आ जाती है। तो थोड़ी देर बाद कहने लगे कि बड़ी अफरा तफरी इनको मच गई है, रोप कार तो आ रही है, लेकिन वो कहते हैं जी उस पर स्टैंप नहीं लगी। तो अब रोप कार वाले को रोका नहीं है उन्होंने कहा तुम तो लेके पहुँचो, तो स्टैंप जो है वो बाद में को लेके आएगा। तो पीछे स्टैंप का एक और काफ़िला आया उस पर लगाने के लिए। मतलब इतना वो बार बार फ़ोन भी आ रहे थे कि क्या स्टेज है, निकले हैं नहीं निकले हैं, छोड़े हैं नहीं छोड़े हैं। तो मुझे लगा कि किसी और जगह से कोई मतलब है हो रहा है सारा कुछ। यानी आओ थोड़ी देर बाद पता चला जी कि जावेद साहब की भी बेल हो गई है, उनको भी बुला लिया। सो भी क्या आपको अगर ये पूछा जाए कि कौन सी 1 या 2 शख्सियात हैं जो आपकी गिरफ्तारी की वजह बनी,
कौन है? मेरा ख्याल है कि एक इरफान सिद्दीकी है और एक नवाज शरीफ। और किसने गिरफ्तारी करवाई? बस इन दो का जो भी मद मुखालिफ होगा उसने कराई होगी। ये दुरुस्त है कि आर्मी चीफ आपके शागिर्द हैं? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। तो आपकी नज़र में रिहाई शायद किसने करवाई होगी? देखिए जी, मैं अगर उधर से कोई चीज़ हुई है तो भी शुक्रगुजार हूँ, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेरे इल्म में है वो आप लोग हैं। मीडिया का दबाव है, सोशल मीडिया का दबाव रहा है, पब्लिक का दबाव रहा है, और मुझे तो अखबार नहीं मिलता था, ना टेलीविज़न था, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। लेकिन मुझे वहाँ के जब मैं निकल रहा था तो वहाँ के सीनियर पुलिस एहलकारों ने बताया जी कि बाहर तो एक अजीब क़यामत मची हुई है और आपकी वजह से, और हमें अब वक्ता पड़ गया है कि जी जल्दी छोड़ें। और एक जंग मुझे याद रहेगा, वो पुलिस का कोई लड़का था, उसकी आंखों में आंसू थे मुझे देख के, और वो आया, उसने आस्तीन उतारी, अपनी वर्दी की, और मुझे कहने लगा जी हाँ आप अपने साइन करके जाएँ। तो मैंने उस पर साइन किया आपने, तो मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस। कमर बाजवा साहब कहाँ पढ़ते रहे आपके? सर सैयद स्कूल में। और ये कौन सी क्लास में पढ़ते रहे? जो है ये 6ठी 7वीं में जब मैं स्कूल में पढ़ाता था। हमारे जनरल ज़ुबैर जो हैं ये भी सर सैयद के पढ़े हुए हैं, ये इनका वो भी आपके शागिर्द हैं? हाँ, वो हमारे शागिर्दों में हैं, ये हैं। इसके अलावा अभी जो ISI से फ़ारिग हुए हैं जनरल आसिम मुनीर, ये मेरे बड़े अच्छे प्यारे शागिर्दों में से हैं। तो बहुत बड़ी लाट है, और अच्छे लोग हैं अपने अपने तौर पे, इन्होंने जो भी खिदमात की हैं। अगर किसी का रोल है जो मेरे इल्म में नहीं है तो, लेकिन मैं जो एसेस कर रहा हूँ वो यही है कि मीडिया का खिलाफ तवक्को बहुत दबाव पड़ा है। किसी और मामले में हमारे बड़े बड़े लीडर गए हैं अंदर, अभी रिसेंटली भी गए हैं, तो मुझे नहीं याद पड़ता है कि इतनी दुहाई मची हो। आपको तोको थी कि आप नहीं। इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे? नहीं, मुझे ये तो तवक्को थी, वो सारे कह रहे थे जी कि कितना दिन रखेंगे, इस केस में रख नहीं सकते, पहले ही ज़्यादती कर दी है तो मंडे को छोड़ देंगे आपको। लेकिन ये नहीं था कि संडे को अचानक पैकअप करके तो लेके आए। आप जिसकी तौहीन करेंगे लोग उसको इज़्ज़त देंगे, आप जिस बेगुनाह को सज़ा देने की कोशिश करेंगे लोग उसको तमगे लगाएंगे और लोग फूलों से उसका इस्तकबाल करेंगे। ये कहानी है इरफान सिद्दीकी की, जो गिरफ़्तार हुए और आज इस जगह पर जहाँ से उन्हें घसीट कर ले जाया गया, जहाँ पर उनकी बेटी को भी धक्का दिया गया, आज इसी जगह पर लोग इकट्ठे हैं, उनकी इज़्ज़त की जा रही है और उनका इस्तकबाल किया गया है।